السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو آج 4 دسمبر ہے اور سندھ کے اندر کلچر ڈے ہے، تو اس حوالے سے ہم آپ کو کچھ بتانے جا رہے ہیں اور ایک کہانی کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ وہ کہانی کب اور کیوں بنائی گئی تھی اور اس کی کیا وجوہات تھی، اس کو بنانے کے لیے کیوں ضرورت پڑی، تو یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کہانی جو دسمبر 2009 میں بنائی گئی ایک کلچر ڈے کے نام پر، سندھ کے کلچر ڈے کے نام پر، وہ جس سندھ کا کلچر، جس سندھ کے کلچر کو دنیا مانتی ہے، جس سندھ کے سویلائزیشن جیسا کلچر دنیا کے اندر کہیں بھی نہیں ہے، ایسا کلچر کہیں بھی نہیں ہے۔ اس کلچر کے نام پر جو 2009 دسمبر میں ایک دن مقرر کیا گیا، جس کو کلچر ڈے کے نام پر متعارف کروایا گیا، اور سندھ کا کلچر اور ایسے حکمرانوں نے وہ کلچر ڈے متعارف کرایا جن کو سندھ کے کلچر کا پتہ بھی نہیں ہے، جن کو سندھ کے کلچر کی اس کے بارے میں، سندھ کی تہذیب کے بارے میں ذرا سا بھی پتہ نہیں ہے، اور جو ایسے حکمران جو سندھ کو لوٹ رہے ہیں، جو سندھ کی تہذیب کو ختم کر رہے ہیں، اور جنہوں نے سندھ کی تہذیب کو لوٹنے میں، سندھ کی تہذیب کو اجاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ایسے حکمران 2009 میں جو ہے دسمبر میں کلچر ڈے کے نام پر کلچر ڈے متعارف کروا رہے ہیں، تو ان کو کیا ضرورت پڑی، ان کو ایسی کون سی ضرورت پڑی کہ وہ جو ہے ایسے قاتل، جلاد اور جاہل حکمران کلچر ڈے متعارف کروا رہے تھے، اور وہ بھی اس وقت جب اس ملک کا 2009 میں صدر اس پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا کرمنل، قاتل، دھوکے باز آصف علی زرداری، اور اس سندھ کے اندر، سندھ کے اوپر اس کے ہی جو حکمران رکھے گئے، حکمران متعارف کرائے گئے حکمران قائم علی شاہ، جس کو سندھ کی تہذیب کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں، اور آصف زرداری جنہوں نے سندھ کے عظیم بیٹوں کو قتل کروایا، جنہوں نے سندھ کے بہادر اور جو بیٹوں کو قتل کروایا، جس نے میر مرتضیٰ بھٹو سے لے کر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سے لے کر ڈاکٹر خالد محمود سومرو تک سارے کے سارے بڑے قتل اس نے کروائے، جنہوں نے کراچی کے اندر 250 سے 300 تک جو مزدور تھے وہ جلوائے، اور ان کی کوئی داد فریاد نہیں ہوئی، ان کی کوئی داد فریاد نہیں ہوئی۔ تو یہ جو 2009 دسمبر میں ایک ڈرامہ رچایا گیا، یہ بھی ایک سندھ کے عظیم، بہادر، دلیر اور غیرت مند سندھ کی تہذیب کے رکھوالے، اس سندھ کے اجرک اور ٹوپی، اس کے رکھوالے، اس کی عزت، سندھ کی عزت کے رکھوالے شہید میر مرتضیٰ بھٹو کے قتل کیس کو ختم کرنے کے لیے، شہید میر مرتضیٰ بھٹو کے قتل کیس کی جو فتویٰ ہونی تھی اور اس کے بعد جو ری ایکشن ہونا تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا گیا 2009 دسمبر میں
شہید میر مرتضیٰ بھٹو 5 دسمبر 2009 کو میر مرتضیٰ بھٹو کے قتل کیس کی فتویٰ ہونی تھی، اس کا فیصلہ آنا تھا، اور ان سب کو جو اس وقت کی عدالتی نظام سے ملے ہوئے تھے، یہ سب قاتل میر مرتضیٰ بھٹو اور ان کے 6 ساتھیوں کے قتل میں ملوث قاتل آصف زرداری اور ان کے جو ہے سارے یہ پگہاردار صحافی حضرات علی قاضی، ان سب کو پتہ تھا کہ 5 دسمبر 2009 کو کیا فیصلہ آئے گا۔ اس ملک کی جو عدالت ہے وہ ان کے ماتحت تھی، ان کو سب پتہ تھا کہ 5 دسمبر کو میر مرتضیٰ بھٹو کا قتل کیس ڈسمس ہونا ہے۔ تو اس کے مرتضیٰ بھٹو کے جو کارکنان تھے، جو ساتھی تھے، بہادر اور نڈر ساتھی تھے، ان کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ان کا ریئیکشن جو ہونا تھا پاکستان کے اندر، سندھ کے اندر، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایک ڈرامہ متعارف کرایا گیا۔ اگر ان کو پاکستان کلچر ڈے منانا تھا تو یہ لوگ دسمبر کے کسی بھی ڈیٹ پر مناتے، 10 ڈیٹ کو، 6 ڈیٹ کو، 8 ڈیٹ کو، 10 ڈیٹ کو، 20 ڈیٹ کو، جنوری میں مناتے، نومبر میں مناتے۔ اسی دن کیوں منا رہے تھے جس دن مرتضیٰ بھٹو کے قتل کیس کی فتویٰ بنی تھی؟ اسی دن ایسی کیا ضرورت پڑی؟ کیا اس کے علاوہ کوئی دن نہیں تھا؟ شہید میر مرتضیٰ بھٹو کے قتل کیس میں ملوث مین جوابدار آصف زرداری نے یہ سب ڈرامہ رچوایا، اور آصف زرداری نے اپنے اوپر جو اس کے اوپر شہید میر مرتضیٰ بھٹو کے قتل کا داغ ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے یہ ڈرامہ رچوایا۔ میر صاحب کے قتل میں ملوث جو قاتلان، کچھ جو جیل میں تھے، ان کو، اور آصف زرداری کے وہ ساتھی تھے، ان اپنے ساتھیوں کو رہا کروانے کے لیے یہ ڈرامہ رچوایا گیا۔ 5 دسمبر کو جب فتویٰ ہوئی میر صاحب کے قتل کیس کی، اس دن یہ سب ہونا تھا، اور ان کا ریئیکشن جو میر صاحب کے قتل کیس کی فتویٰ کے بعد ان کے ساتھیوں کا ریئیکشن آنا تھا، اس کو ختم کروانے کے لیے آصف زرداری نے یہ کھیل کھیلا، اور ہماری جو قوم ہے، سندھی قوم، اس نے اس کے اوپر کوئی بھی نظر ثانی نہیں کی، اور یہ ایسا ہوتا آ رہا ہے ہمارے سندھ کے ساتھ، ہمارے ساتھ، کہ جب بھی ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے تب ہمارے غلیظ حکمران، قاتل جلاد حکمران ہمارے ساتھ ایسا کھیل کھیلتے ہیں کہ ہم اس سے دور، ہماری جو ہے ہمارا خیال اس سے ہٹ جائے اور وہ اس پلان میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ ہمارے حکمران ایسا کھیل ہمیشہ کھیلتے آ رہے ہیں۔ شہید بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد بھی انہوں نے یہ کھیل کھیلا تھا۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں، اور ہماری سندھی قوم نے جو ہے اس کے اوپر کیا ریئیکشن دینا ہے، ہم کبھی بھی ان مسئلوں پر نہیں سوچتے۔ سندھ کے اندر، کراچی کے اندر ایسے کئی بڑے مسائل ہوئے ہیں، اور ہمیں کسی بات میں جو ہے لا کر وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ایسا ہی 2009 دسمبر میں یہ جو آج کلچر ڈے منایا جا رہا ہے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دسمبر 2009 میں پہلی بار 5 دسمبر کو کلچر ڈے منایا گیا، 6 دسمبر کو، اور دوسرے سال بھی ایک ہی تاریخ پہ، اسی تاریخ پہ منایا گیا
پھر اس کے بعد ان کو پتہ چلا کہ اگر ہم اسی ڈیٹ پر اسی تاریخ پر یہ دن منائیں گے تو آگے دنیا ان کو سمجھ جائے گی، لوگ ان کو سمجھ جائیں گے، لوگ ان کی سوچ کو سمجھ جائیں گے کہ میر مرتضیٰ بھٹو کا قتل کیس جو ہے انہوں نے قتل کیس کی فتویٰ کے دن انہوں نے یہ سارا کھیل رچایا تھا اور دنیا سمجھ جائے گی۔ پھر انہوں نے جو اعلان کروایا، علی قاضی جو آصف زرداری کا پٹھو ہے، انہوں نے اعلان کروایا کہ اب یہ جو کلچر ڈے وہ دسمبر کے پہلے پہلے اتوار کو منایا جائے گا، اور اس کے بعد یہ انہوں نے آج تک جو ہے وہ پہلے اتوار کو، دسمبر کے پہلے اتوار کو منایا جاتا ہے۔ لیکن اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ جو ہے شہید میر مرتضیٰ بھٹو کا قتل کیس فبایا جائے، اور اس کے علاوہ ان کا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ اور یہ لوگ سندھ کے بہادر بیٹے میر مرتضیٰ بھٹو کا قتل کیس ہضم کر گئے۔ 5 دسمبر کو اس کیس کی فتویٰ جو ہوئی تھی وہ کلچر کے نام پر وہ ہضم کر گئے۔